جو نہ منگدا ہے، او دھن ہے جو نہ منگدا ہے، سلا شریراں دے نہ ٹردا اے او بریاں دے، نہ ٹردا اے او بریاں دے راہ تے کدے وی، او دھن ہے جو نہ منگدا ہے، سلا شریراں دے۔ مخولیاں دے جلسے وچ نہ کدی بہندا اے، مخولیاں دے جلسے وچ نہ کدی بہندا اے، پر دینے راتی شہراں نوں او سوچدا رہندا ہے، او دھن ہے جو نہ منگدا ہے، سلا شریراں دے۔ آلودہ ہے اس بوٹے وانگ جو لگا پانی تے، آلودہ ہے اس بوٹے وانگ جو لگا پانی تے، پھل اپنے ویلے دے گا نہ پتھر سکڑ گے، او دھن ہے جو نہ منگدا ہے، سلا شریراں دے۔ او اپنے سارے کماں وچ پھل دائق ہوئے گا، او اپنے سارے کماں وچ پھل دائق ہوئے گا، پر توڑی وانگر وعدے نال بدکار اڈ جاوے گا، او دھن ہے جو نہ منگدا ہے، سلا شریراں دے۔ کیوں جو یہوہ پا خدا را جاندا صادق دا، کیوں جو یہوہ پا خدا را جاندا صادق دا، پر راجو ہے شریراں دا سوٹ ٹوٹ جاوے گا، او دھن ہے جو نہ منگدا ہے، سلا شریراں دے۔ نہ ٹردا اے او بریاں دے، نہ ٹردا اے او بریاں دے راہ تے کدے وی، او دھن ہے جو نہ
مندا ہے صلاح شریرہ دے، او دھن ہے جو نہ مندا ہے صلاح شریرہ دے۔ خداوند یسوع المسیح کے قابل تعظیم، بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ خدا کا شکر ہے جس نے اپنی بڑی مہربانی سے آج پھر مجھے اور آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس کا پاک کلام، زندگی بخش کلام سن سکیں۔ ابھی آپ آصف قمر سے، جن کا تعلق ایڈنبرا اسکاٹ لینڈ سے ہے، خدا کی حمد کا زبور سن رہے تھے۔ امید ہے آپ کو پسند بھی آیا ہوگا اور برکت بھی ملی ہوگی۔ اب موقع ہے کہ میں اور آپ خدا کا پاک کلام سنیں۔ تو اگر آپ کے پاس کتاب مقدس موجود ہو تو آپ نکال کے خود پڑھ سکتے ہیں میرے ساتھ، اگر نہیں تو بڑے احترام سے، خوف خدا کے ساتھ، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے، اس کا کلام سنیے پوری سنجیدگی سے، پوری توجہ سے، پورے احترام سے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے کتاب مقدس، بائبل مقدس کو کھول دیا گیا ہے، جو ہمارے لیے نور، ہدایت اور زندگی ہے۔ اس کتاب مقدس کے پڑھنے والے، اس کے سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ آپ خدا کے مبارک لوگ ہو جنہوں نے زندگی کا کلام سننے کے لیے اپنا بہترین وقت دے دیا ہے۔ میں دعا کر رہا ہوں اس وقت کہ خدائے بزرگ و برتر اپنے کلام کی قدرت سے اور اپنے پاک روح کے کرنٹ سے اس وقت مجھے اور آپ کو نئی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک سنیے۔ آج کی تلاوت اس وقت لوکا مصنف کی انجیل سے ہے، اس کا دوسرا باب ہے، 46 اور 47 دو آیات کا مطالعہ ہوگا، تلاوت ہوگی، سنیے۔ اور 3 روز کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے اسے ہیکل میں استادوں کے بیچ میں بیٹھے ان کی سنتے اور ان سے سوال کرتے ہوئے پایا، اور جتنے اس کی سن رہے تھے اس کی سمجھ اور اس کے جوابوں سے دنگ تھے۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ عزیزو، آج بڑی خوشخبری، حوصلے کی خوشخبری لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کی خوشخبری کیا ہے؟ آپ ضرور منتظر ہوں گے کہ سنیں خوشخبری۔ خوشخبری یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری، خدا کا بیٹا، خدا کا کلمہ، خدا کا نور، خدا کی ذات کا نقش، خدا کا محبوب، منجی عالمین، ایسے بڑے بڑے کام کرتا ہے، کرتا تھا، کرتا رہے گا، جس سے انسان حیرت میں گم ہو جاتا ہے، اور اس کے کاموں کے سبب سے، اس کی قدرت کے سبب سے پھر اس پر ایمان لاتا اور زندگی پاتا ہے۔ اور آج کا جو عنوان ہے میرے سامنے، یاد رکھیے، لکھ لیجئے، المسیح سخت حیرت کا باعث۔ المسیح جس کو آپ مانتے ہیں، میں مانتا ہوں، ساری دنیا مانتی ہے، المسیح نہایت تعجب،
بڑے اچنبے، بڑا دنگ، حیران زدہ اور ششدر کر دینے کا باعث ہے۔ کیوں؟ اپنے کمالات، اپنی کرامات، اپنے کرشمات، اپنے معجزات اور عجائبات کے سبب سے دنیا کے انسانوں کو حیرت میں ڈالنے والا ہے۔ اور آج یہی خیال ہے، جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں تھے، انسانیت کی مدد کے لیے، انسان کی نجات کے لیے ایسے کام کرتے تھے کہ لوگ اش کرتے تھے، حیران ہوتے تھے، دنگ ہوتے تھے، اچنبا محسوس کرتے تھے، تعجب کرتے تھے، منہ کھلا، آنکھیں کھلی، کان کھلے رہ جاتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا جس طرح یہ ناصرت کا یسوع انسانوں کی مدد کر رہا ہے۔ ویسے تو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے لے کر اس کی دوسری آمد تک سارا معاملہ ہی حیران کن ہے۔ ان کی پیدائش ہی آج تک ساری دنیا کے لیے حیرت کا باعث ہے کہ یہ خداوند یسوع بغیر باپ کے، فطرت کے قانونوں سے ماروا، بالا بحیثیت بادشاہ قنواری کے بطن سے پیدا ہوئے۔ آج تک دنیا حیران ہے۔ اور پھر سارا ہی سلسلہ، ان کا لڑکپن، ان کی جوانی، ان کی خدمت، ان کی ٹیچنگ، تعلیم دینا، ان کی کروسیفکشن، قربان ہونا، نسل انسانی کے لیے دفن ہونا، جی اٹھنا، لوگوں کے دیکھتے دیکھتے آسمان پر چڑھ جانا، زندہ، اور پھر لاکھوں قدسیوں کے ساتھ سارے جہان کی عدالت کے لیے گن گرج شان کے ساتھ واپس آنا، یہ سب کچھ حیرت کی بات ہے۔ اس کا کوئی جواب نہیں، اس کا کوئی توڑ نہیں، اس کا کوئی بدل نہیں۔ لیکن آج میں چند ایک ایسی باتیں بتاؤں گا جس کے باعث آپ ایمان میں کھڑے ہو جائیں گے اور خداوند یسوع مسیح کے لیے اپنی زندگی مخصوص کر دیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہی سنو کہ ابھی 12 سال کی عمر تھی۔ کتنے سال کی؟ 12 سال کا لڑکا عید پر یروشلم گئے ماں باپ کے ساتھ۔ ماں باپ واپس آ گئے تو یسوع مسیح 12 سال کا لڑکا یروشلم کی عید پر آئے ہوئے تھیولوجینز، ڈاکٹرز، علم الہی کے، عبادت خانوں کے رولرز، ماسٹرز، وہاں بیٹھے کوئی میٹنگ کرنے لگے تو خداوند یسوع مسیح 12 سال کا بچہ وہ بھی ان کے بیچ میں بیٹھ گیا۔ اتنے لمبے داڑھے، اتنی عمریں، اتنی ڈگریاں، بڑے روب داب، بڑے جلوے، پتہ نہیں خداوند یسوع مسیح کس طرح ان کے بیچ میں جا کے بیٹھ گئے اور ان کو اجازت مل گئی کہ اتنے بڑے لوگوں کے درمیان ایک چھوٹا سا لڑکا بیٹھ گیا۔ اور جب یسوع مسیح ان کے اوپر سوال کرنے لگے اور ان کے سوالوں کے جواب دینے لگے تو ڈاکٹرز اور تھیولوجین حیران رہ گئے، پریشان رہ گئے، کہنے لگے لڑکا یہ 12 سال کا، اتنی عقل، اتنی وزڈم، اتنا نالج، اتنی پروڈنس، مائی گاڈ، کہاں سے آ گیا یہ سارا کچھ؟ یہ بھی 12 سال ہے، اچھے ماں باپ کا اچھا بچہ، چھوٹا سا، یہ بچہ یوسف کا اور مریم کا ہے۔ انہوں نے 12 سال تک ہی ایسا اس کو ٹرینڈ کر دیا کہ وہ بڑے بڑے ڈاکٹرز، تھیولوجینز کی محفل میں بیٹھ کے
بیٹھ بھی سکتا تھا تمیز کے ساتھ، سن بھی سکتا تھا، اور ان پر سوال بھی کر سکتا تھا، اور ان کے جواب بھی دے سکتا تھا، یا وہ ڈاکٹر سوال کرتے تھے۔ کیسی حیرانی ہے! کیا آپ حیران نہیں ہیں یہ سن کے؟ میں جب بائبل میں پڑھتا ہوں کہ 12 سال کا مسیحا چھوٹا سا لڑکا، کیسی سمجھ اور کیسے جوابات اور کیسے سوالات۔ آگے بڑھے، جب جوان ہوئے 30 سال کی عمر میں، جب انہوں نے خود کلام سنانا شروع کیا، لوکا کی انجیل میں 4 باب میں جائیں، 22، 31 اور 36 یہ آیات پڑھیں تو لکھا ہے خداوند یسوع مسیح کے کلام میں اختیار، قدرت، حکمت، فضل اور حکم پایا جاتا تھا۔ 5 باتیں۔ کوئی ایسا دنیا میں استاد ہوا یا ہوگا یا سنا جس کے بات کرنے میں، کلام سنانے میں اختیار ہو، قدرت ہو، حکم ہو، فضل ہو اور حکمت ہو، اور سننے والوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ جائیں، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں، کان کھلے کے کھلے رہ جائیں؟ یہ ہے میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح۔ اس کی سنو، اس کا کلام پڑھو، اس کا کلام سنو، تاکہ مجھے اور آپ کو نئی زندگی نصیب ہو۔ آگے بڑھے تو متی 15 باب کی 29 سے 31 آیت تک کبھی پڑھیں، سنیں۔ ہر طرح کی بیماریوں سے لوگوں کو شفا دے کے لوگوں کو حیرت میں گم کر دیتے تھے۔ چلو ڈاکٹر کسی چھوٹی موٹی بیماری کا علاج کر لیتا ہے، کوئی کسی بیماری کا اسپیشلسٹ ہو گیا، ہارٹ اسپیشلسٹ ہو گیا، آئی اسپیشلسٹ ہو گیا، کسی اور چیز کا اسپیشلسٹ، لیکن طبیب اعظم یسوع المسیح کل نسل انسانی کی کل بیماریوں کا ڈاکٹر اور شافی۔ کیا یہ حیرانی کی بات نہیں ہے؟ میں ساری بیماریوں کا زبانی ذکر تو نہیں کر سکتا، میں آپ کے لیے پڑھ سکتا ہوں متی کی انجیل، اس کا 15 باب 29 آیت سے چند ایک آیات سنیے۔ پھر یسوع وہاں سے چل کر گلیل کی جھیل کے نزدیک آیا اور پہاڑ پر چڑھ کر وہیں بیٹھ گیا۔ اب سنیں پھر کیا ہوتا ہے۔ اور ایک بڑی بھیڑ، 1-2 کی بات نہیں، اور ایک بڑی بھیڑ لنگڑوں، اندھوں، گونگوں، ٹنڈوں اور بہت سے اور بیماروں کو اپنے ساتھ لے کر اس کے پاس آئی۔ بھیڑ، ایک آدمی نہیں، 2-4 نہیں، بیماریوں کی بھیڑ اور بیماروں کی بھیڑ اس کے پاس آئی، اور ان کو، اس ساری بھیڑ کو جو بیماریوں کا ڈھیر تھا، ان کو اس کے پاؤں میں ڈال دیا۔ کیا ہوا؟ اور اس نے انہیں اچھا کر دیا۔ ہیلیلویا! سب کو اچھا کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ چنانچہ جب لوگوں نے دیکھا کہ گونگے بولتے، ٹنڈے تندرست ہوتے، لنگڑے چلتے پھرتے، اندھے دیکھتے ہیں، تو تعجب کیا اور اسرائیل کے خدا کی تمجید کی۔ ہیلیلویا! ہیلیلویا! کوئی ایک بیماری نہیں، بیماریوں کی بھیڑ، پوری بھیڑ مسیح کے قدموں پر ڈال دی لوگوں نے، جو بیماریوں سے بھری ہوئی تھی، اور خداوند یسوع نے سب کو اچھا کر دیا۔ ہیلیلویا! آپ بھی پکارے ہیلیلویا! ایسا ہے یسوع مسیح ناصری میرا اور آپ کا۔ کیا آپ کی کوئی بیماری ہے؟ یسوع شافی ہے۔ دیکھیں کس قسم کے بیمار تھے۔ آج بھی میں سنتا ہوں لوگ شفا شفا کرتے پھرتے ہیں، شفا یا عبادت، شفا یا عبادت۔
لوگ جیسے جاتے ہیں ویسے ہی واپس آ جاتے ہیں، یہ ہے کہ چندہ ضرور دے کے آتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ کسی کو پوچھا جو شفا کی میٹنگ کرتا تھا، میں یہ کیوں کہتے ہو لکھتے ہو شفائیہ عبادت، انجیلی عبادت کیوں نہیں، صلیبی عبادات کیوں نہیں، خدا کی بادشاہی کی تعلیمی عبادتیں کیوں نہیں؟ تو پھیکی ہنسی کے ساتھ مجھے جواب دیا، اس طرح لوگ کافی جمع ہو جاتے ہیں اور کوئی نام رکھے تو لوگ آتے نہیں۔ میں کہا اچھا لوکاں نو دال آندے ہو، لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہو کہ شفا کا نام لیں گے تو زیادہ لوگ آ جائیں گے۔ خدا سے ڈرو، یہ جو آرٹیفیشیلٹی ہے، ہپوکریسی ہے، یہ بند کرو۔ یہ جو میں نے حوالہ پڑھا، ایسی کوئی شفائیہ میٹنگ کبھی دیکھی؟ اندھے دیکھتے ہیں، گونگے بولتے ہیں، لنگڑے چلتے پھرتے ہیں، مردے زندہ ہوتے ہیں، یہ ہے شفائیہ عبادت؟ تو یہ میرا مسیح ہے جو ایسا شافی ہے، آئیے آپ بھی اس کے قدموں پر گر پڑو، یہاں ہی مسئلوں کا حل ہے۔ پھر خدا کے کلام میں مرکز 2:12 میں لکھا ہے، بیک وقت مسیح نے ایک گناہگار کو جو مفلوج بھی تھا حکم دیا دنیا کے سامنے، تیرے گناہ معاف ہوئے، تیری بیماری ختم ہوئی، اٹھ اپنی چارپائی اٹھا، جس چارپائی نے تجھے اٹھایا ہوا تھا اب تو اس کو اٹھا اور لوگوں کے سامنے چل پھر۔ لہذا ایسا ہی ہوا، بھیا کو تو گناہ بھی معاف، بیماری سے شفا، اور لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، دنگ، حیران، متعجب، ششدر ہو کے کہنے لگے ہے خدا کے علاوہ تو کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ لیکن مسیح نے کہا اب دنیا والو یہ جان لو، ابن آدم، ابن داؤد، ابن مریم، ابن ابراہیم، ابن خدا گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے آیا ہے، گناہ معاف کرتا ہے، بیماری سے شفا دیتا ہے۔ ہیلیلویا! آپ کو گناہوں سے معافی ملی مسیح کے قدموں پر گرنے سے؟ نہیں تو آج موقع ہے۔ پھر کلام میں لکھا ہے مرکز 4:35-41 آیت کبھی پڑھیں، بیک وقت سمندری سخت آندھی اور طوفان کو تھما کر، سمندر کی موجوں کو ساکت کر کے انسانوں کی حیرت کو گم کر دیا۔ دنگ رہ گئے دیکھنے والے ہیں۔ ہم تو سوچتے تھے یہ بھی دوسرے نبیوں کی طرح راہ مستقیم کی باتیں بتاتا ہے، توبہ کر لو، یہ کیا ہے؟ ایسا شخص یہ کس قسم کا انسان ہے؟ دیکھنے میں انسان ہے لیکن کام خدائی ہے۔ کون جھکڑوں اور آندھیوں کو تھما سکتا ہے ایک کمانڈ سے، اور اسی ایک کمانڈ کے ساتھ ہی سمندر کو خاموش کر سکتا ہے، سمندر کی موجوں کو شرما سکتا ہے کہ وہ بیٹھ جائیں۔ دس از دا لارڈ جیسس کرائسٹ۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے، او مین give your hand in the hand of the man who still the sea۔ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو جو سمندروں کو تھماتا ہے، آندھیوں کو تھماتا ہے، سمندروں کو ساکت کرتا ہے۔ اگر زندگی چاہیے، نجات چاہیے، شفا چاہیے، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دو۔ ایک دفعہ پطرس سمندر میں ڈوب گیا، مسیح قریب ہی تھے تو اس نے دہائی دی، اے خداوند مجھے بچا، تو مسیح نے ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو پانی سے اوپر نہ صرف کھینچ لیا بلکہ کہا پانی کے اوپر چلو میرے سامنے، میرے ساتھ۔ پانی پر پطرس مسیح کے ساتھ چلتا ہے، دونوں چل رہے پانی پر۔ آپ حیران نہیں ہوگے سن کے؟ کوئی انسان پانی پر چلے؟
اور دوسرے انسانوں کو پانی پر چلائے. او مائی گاڈ. Christ causes astonishment, amazement and wonderment. Hallelujah. میرا یسوع اس قسم کا ہے. مرکز 7:37 میں ایک واقعہ بڑا دلچسپ ہے، ذرا غور سے سنیں. کسی جگہ آپ عبادت کر رہے تھے تو وہاں لوگ پکڑ کے لائے ایک بہرے اور گونگے شخص کو. ایک شخص گونگا بھی ہے، بہرا بھی ہے، لے آئے مسیح کے پاس کہ آپ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. مسیح نے بایا وقت اس کے کانوں میں انگلی ڈال کے دونوں طرف. کوئی زیادہ دعا نہیں کی، نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، نہ کہ معاملہ بڑا سخت ہے، نہ. صرف ایک لفظ. کتنے؟ صرف ایک. کیا تھا؟ افتح، کھل جا. زبان بھی کھل گئی، کان بھی کھل گیا، اور لوگ حیران پریشان. ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا، ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا. ہوشنا ہوشنا. دس از مائی لارڈ، دس از یور کرائسٹ. ایسے مسیح کا ہاتھ آپ کے اوپر ٹھہر جائے. بہرا اور گونگا شفا پا گیا بیک وقت. بڑی دلچسپی کی بات آپ کو سناتا ہوں. لوکا 4 باب 36 آیت، 8 باب 35 آیت. ایک شخص میں بدروحوں کا سردار دیو، کیا؟ دیو کی بری روح تھی. اور دوسرا شخص، اس میں بدروحوں کا لشکر تھا، لیجن. اور لیجن رومی فوجی ٹرم تھی. اس وقت لیجن کے اندر 6000 سپاہی بھرتی ہوتے تھے، 2000 سے لے کر 6000 تک. تو خداوند یسوع مسیح کے پاس ان دونوں شخص کو لایا گیا، شخصوں کو. تو دیکھیے میرا یسوع مسیح حیرت میں کس طرح لوگوں کو ڈال دیتا ہے. دیو جو کمانڈر تھا، برگیڈیئر تھا لیجن کا، اور لشکر کو حکم دیا آؤٹ. برگیڈیئر اپنے پورے بریگیڈ کے ساتھ بھاگ گیا، نکل کھڑا ہوا. دیو بھی گیا، لشکر بھی گیا. آج کے حساب سے اپنی ملٹری کی طرح ذرا سوچیں. بریگیڈ ہوتا ہے، بہت ہزاروں سپاہی ہوتے ہیں، ان کا بریگیڈیئر ہوتا ہے بڑا. تو مسیح نے بھی بریگیڈیئر سمیت بریگیڈ کو چلتا کیا، گیٹ آؤٹ کمانڈ کیا. یہ ہے میرا یسوع مسیح. آپ کا تحفظ، آپ کی زندگی کی حفاظت اس یسوع مسیح کے پاس ہے. اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو آج. اور میں آج آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ یہی آپ کے سوالوں کا جواب ہے. یسوع مسیح حیران کر دیتا ہے. دیو سے آزادی، لشکر جو بدروحوں کے، ان سے آزادی. گونگے بہرے بولتے ہیں، آندیاں تھم جاتی ہیں، سمندر ساکت ہو جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بیماریوں سے شفا ملتی ہے ان کو جو اس کے قدموں پر گر پڑتے ہیں، ایمان لاتے ہیں. تو میرے بھائی، میری بہن، میرے بچے، میرے بزرگ، جو بھی آپ آج سن رہے ہو، آؤ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے قدموں پر اپنی زندگی ڈال دو. گناہ سے توبہ کرو، اس کے صلیب پر کیے ہوئے کام کو قبول کرو، اور اس کی بادشاہی کے ممبر بن جاؤ، خدا کے بچے بن جاؤ. میری دعا ہے خدا آج ہی اس کلام کو سننے کے بعد اپنی زندگی مسیح کو دے دینے کی توفیق دے. خدا آپ کو برکت دے. آمین آمین.